ایک بادشاہ بڑے عیش و عشرت سے شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد میں سے کوئی آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی سنبھال لے اور اس طرح حکومت ہمارے ہی خاندان میں رہی۔ بھائی کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم شادی کر لو۔ شہزادے نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دوشیزہ سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادہ اپنی رفیقہ حیات کے پاس گیا اور کہا، مجھے عورتوں میں کچھ رغبت نہیں، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ رہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، تیرا نان و نفقہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر اس بات پر راضی ہے تو میرے ساتھ رہ، اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ سعادت مند بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں، آپ کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی۔ شہزادے نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر تو میرا راز چھپائے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اگر میرا راز فاش کرے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں یہ راز پوشیدہ رکھوں گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ ایک سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، تم بھی جوان ہو، پھر بھی تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ سعادت مند و پاشعار بیوی نے کہا، اولاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا، ایک سال گزرنے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کہا، اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ سے کہا گیا، شاید یہ عورت باندھ ہے اس لیے اولاد نہ ہوئی، آپ شہزادی کی شادی کسی ایسے عورت سے کرائے جو باندھ نہ ہو، اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ شہزادی نے کہا، باجان، اسے مجھ سے جدا نہ کرے، وہ بڑے بابرکت اور قابل رشک عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ بالآخر شہزادے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجبوراً طلاق دے دی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک بیوہ سے کرا دی جس کے ہاں پہلے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ جب اپنی اس نئی دلہن کے پاس پہنچا تو اس سے بھی وہ بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا منظور کر لیا۔ دن رات دونوں عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا۔ سال گزرنے کے باوجود جب اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے پہلے خود خاوند سے تیرے ہاں اولاد ہوئی، اب میرے بیٹے کی اولاد تجھ سے کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوبرو نوجوان ہے اور تو باندھ